الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج سے ہم قرآن حکیم کی 23ویں صورت سورہ المومنون کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ المومنون قرآن حکیم کی 23ویں صورت ہے اور اس سے قرآن حکیم کا 18ویں پارے کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کے ہم جس باب میں ہیں یہ اس باب کی آخری مکی صورت ہے۔ ہمارے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ سورہ یونس سے قرآن حکیم کے تیسرے باب کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں 14 صورتیں مکی ہیں، اور یہ سورہ المومنون یہ اس کی آخری مکی صورت ہے۔ اس کے بعد پھر اس باب میں آخری صورت آئے گی جو کہ مدنی صورت ہے، وہ ہے سورہ نور۔ یہ صورت سورہ مومنون سابقہ صورت سورہ حج کا جوڑا ہے، یعنی سورہ حج در حقیقت جس مضمون پر ختم ہوئی تھی اسی مضمون سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ سورہ حج کے آخر میں مسلمانوں کا فریضہ منصبی یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول نے دین حق کی گواہی جس طرح تم پر دی ہے اسی طرح اب تمہارا فرض ہے کہ یہ گواہی تم تمام بنی نو انسان پر دو۔ ساتھ ہی اس منصب کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے جن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، مثلا اہتمام نماز، ادائیگی زکوٰۃ اور توکل علی اللہ، ان کی ہدایت فرمائی۔ ارشاد ہوا تھا کہ لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیکُم وَتَکُونُوا شُہَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اب اگر آپ اس صورت کو پڑھیں تو اس کا آغاز بھی بینی اس طرح سے ہوتا ہے گویا کہ یہ سابقہ صورت کا تتمہ ہے۔ سورہ حج اور سورہ مومنون کی ابتدائی آیات نے ایک حلقہ اتصال کی صورت اختیار کر لی ہے۔ مضمون کے اعتبار سے بھی دونوں صورتوں میں دیکھا جائے تو کوئی اصولی فرق نہیں ہے، صرف اسلوب بیان اور نہج استدلال کا فرق ہے۔ سورہ حج میں اہل ایمان کو فوز فلاح کی اور کفار کو ذلت اور نامرادی کی جو خبر دی گئی تھی وہ اس صورت میں پوری طرح آشکارا ہو کر سامنے آ گئی۔ خاص طور پر اہل ایمان کے لیے بشارت کا مضمون اس صورت میں بالکل کھل کر سامنے آ گیا، اور وہ اوصاف بھی وضاحت سے بیان ہو گئے جن کے ساتھ یہ بشارت در حقیقت اللہ تعالیٰ نے مشروط رکھی ہے۔ اس طرح کفار پر بھی یہ حقیقت اچھی طرح واضح کر دی گئی کہ تمہیں جس ذلت کی خبر دی جا رہی ہے وہ لازماً پیش آ کے رہے گی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آفاق اور انفس اور تاریخ کی شہادت بھی دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کا گھر بنایا ہے، اس وجہ سے اس میں اہل ایمان کی آزمائش بھی ہوتی ہے اور اہل کفر کو ڈھیل بھی دی جاتی ہے، لیکن یہ عارضی وقفے ہوتے ہیں۔ بالآخر حق کا ہی بول بالا ہوگا اور اہل باطل نامراد ہوں گے۔ یہ در حقیقت اس صورت کا مرکزی مضمون ہے۔ اب آئیے کہ ہم مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے اہل ایمان، اپنی مراد کو پہنچ گئے وہ جو کہ مومن ہیں، اہل ایمان ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ اہل ایمان کون ہیں، ان کی صفات کیا ہے، اب آگے بیان ہو رہی ہیں کہ جو اپنی نماز میں خشیت اختیار کرنے والے ہیں، جو اپنی نماز میں عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کہ لغو کام سے اعراض کرنے والے ہیں، لغو کام سے دور رہنے والے ہیں۔ یعنی لغو کام در حقیقت اس کام کو کہتے ہیں جس میں نہ تو دنیا کو کوئی فائدہ ہے اور نہ تو کوئی آخرت کا فائدہ ہے۔ تو ایک بندہ مومن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کا وقت بہت قیمتی ہے، اس کو وہ یوں ہی ضائع نہیں کر سکتا۔ یا تو ٹھیک ہے کہ دنیاوی فائدے کے لیے کچھ اپنا وقت اس دنیا میں استعمال کرے گا، اور یا پھر یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا در حقیقت آخرت کی کھیتی ہے، تو وہ اس دنیا سے اپنی آخرت کا سامان کرے گا۔ اگر وہ واقعی کئی آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اپنی اوقات کو لغو کام میں ضائع نہیں کرے گا۔ لہذا اہل ایمان کی
یہ خاص صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ لغو کام سے دور رہتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ سے مراد ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ مال ہے جو نظم اجتماعی کی ضرورتوں کے لیے اللہ کے حکم پر اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں اس کی حیثیت نماز کے گویا کہ جوڑے کی ہے، نماز کا پیر ہے۔ نماز اور زکوٰۃ ان دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ ہی آتا ہے، اس لیے کہ نماز بندے کو اللہ سے متعلق کرتی ہے اور یہ زکوٰۃ اس کو بندوں سے جوڑتی ہے۔ تو مراد کو پہنچنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے یہی دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ آگے ارشاد ہوا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اپنی بیویوں اور لوڈیوں کے سوا کہ ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون، ہاں جو اس کے علاوہ چاہیں گے تو وہی ہے کہ جو کہ حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دین میں کوئی رہبانیت مقصود نہیں ہے، بیویوں کے ساتھ شہوانی تعلق بالکل جائز ہے، لیکن ان کے سوا کسی دوسرے کے ساتھ، خواہ وہ زنا ہو اور متع کی صورت میں ہو یا اغلام اور وطیع بہائم کی صورت میں ہو، یہ تعلق بالکل ممنوع ہے، کسی مسلمان سے اس کی توقع نہیں کی جاتی۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، وہی مالک ہونے والے ہیں کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو فردوس کے مالک ہوں گے، اس جنت کے مالک ہوں گے، جنت الفردوس کے مالک ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تمہارے منکرین اس کو نہیں مانتے، یعنی اس بات کو نہیں مانتے کہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھیں گے اور وہاں ایمان والوں کی کوئی جنت بھی ہوگی۔ تو ذرا دیکھیں، اپنی تخلیق پر ذرا غور کریں۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ انسان کی تخلیق کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا تھا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً مِّن قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اس کو آگے کے لیے ہم نے پانی کی ایک ٹپکی ہوئی بوند بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھ دیا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر پانی کی اس بوند کو ہم نے ایک لوتھڑے کی صورت دے دی۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اور لوتھڑے کو گوشت کی ایک بندھی ہوئی بوٹی بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور اس بوٹی کی ہڈیاں پیدا کی۔ فَكَسَوْنَا عِظَامَ لَحْمًا، اور ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک اور دوسری ہی مخلوق میں بنا کھڑا کیا، یعنی اس کے حیوانی وجود کی تکمیل کے بعد اس میں روح پھونکی۔ یعنی یہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، کہ ہم نے اس کو ایک دوسری مخلوق میں جو ہے وہ بنا کھڑا کیا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں اور پورے سورہ صاد میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کو بنا لوں، بنا سنوار دوں، اور پھر میں اپنی روح میں سے پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر تم سجدے میں گر جانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بات بیان کی۔ تو یہاں پر اس دوسرے انداز سے اس بات کو بیان کیا کہ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری مخلوق بنا دیا ہے، اس میں روح پھونکی ہے، اور اس کو ایک ہم نے چیز دیگر بنا دیا جسے اب انسان کی حیثیت سے اب تم دیکھتے ہو۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو بہت ہی بڑی برکت والا ہے وہ ذات، وہ اللہ تبارک تعالیٰ، اور بہترین تخلیق کرنے والا ہے، بہترین خالق ہے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے بعد تم کو لازماً مرنا ہے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، پھر یہ کہ قیامت کے دن تم لازماً اٹھائے بھی جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَهُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور یہی نہیں، ہم نے تمہارے اوپر تہ بتہ 7 آسمان بنائے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہوئے ہیں، یعنی اس کو پیدا کر کے بھول نہیں گئے، بلکہ برابر اس کی پرورش اور اس کی نگہداشت کا ہم اہتمام کر رہے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اس لیے
کہ ذخیرہ ہو کر وہ تمام مخلوقات کے کام آتا رہے۔ یہ اللہ ہی کی عنایت ہے، ورنہ اس پانی کی ایک بوند بھی زمین پر ٹک نہیں سکتی تھی۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اگر چاہتے تو اس کو واپس بھی لے جا سکتے تھے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ، پھر اسی سے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ اگائے ہیں۔ فواکہ کثیرہ، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں۔ وَمِنْہَا تَأْکُلُونَ، جن سے تم لذت اندوز ہوتے ہو اور انہی سے اپنے غذا کا سامان بھی کرتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاء، اور درخت وہ جو کہ طور سینا سے نکلتا ہے، طور سینا میں نکلتا ہے۔ تم بھی تو بالدہن، اور وہ روغن لیے ہوئے اگتا ہے۔ وَالصِّبْغِ لِلْآکِلِینَ، اور روغن کی صورت میں کھانے والوں کے لیے ایک اچھا سالن بھی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی یقیناً بڑا سبق ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم ان چیزوں کے اندر سے جو ان کے پیٹ میں ہے تمہیں پلاتے ہیں، یعنی بہت ہی اچھا خوش ذائقہ دودھ پلاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ وہ دوسرے فوائد بھی معلوم و معروف ہیں، انسان ان سے سواری بھی کرتا ہے، بار برداری کا بھی کام لیتا رہتا ہے، یہ زراعت اور کاشتکاروں میں اس کی معاونت بھی کرتا ہے۔ ان کے گوشت، چمڑے اور اون، یہاں تک کہ ان کے گوبر سے بھی وہ آج تک فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تم انہی سے اپنی غذا حاصل کرتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر جو سمندر میں چلتی ہیں تم سوار بھی کیے جاتے ہو۔ اب جب کشتی کا ذکر کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ کشتی بھی تمہیں یاد ہے کہ جس میں تم طوفان سے نکلے تھے۔ لہذا آگے ارشاد ہوا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، پھر کیا اس کے شریک ٹھہرا کر تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس نے یہ دعوت دی تو اس کی قوم کے سرداروں نے جو منکر تھے کہا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تو بس تمہارے جیسا ایک آدمی ہی ہے۔ یرید ان یتفضل علیکم، یہ تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی تم پر اپنی خدائی فرستادہ ہونے کی دھوس جما کر تمہارا یہ لیڈر بننا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِکَةً، اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے اتارتا۔ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ہم نے اس طرح کی بات اپنے اگلے بزرگوں میں تو کبھی نہیں سنی۔ مطلب یہ ہے کہ اول تو ہمارے جیسا ایک انسان ہماری کیا رہنمائی کرے گا؟ اس کے لیے اگر کسی کو آنا تھا تو اللہ کو کوئی فرشتہ بھیجنا چاہیے تھا۔ پھر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ جو کچھ یہ پیش کر رہا ہے وہ بھی سراسر بدعت و ضلالت ہے معاذ اللہ، اور ہمارے باپ داداؤں کے طریقوں کے یہ بالکل خلاف ہے۔ ان ہوا الا رجل بہ جنہ، کچھ نہیں، یہ ایک آدمی ہے کہ جس کو جنون لاحق ہو گیا ہے۔ فتربصوا بہ حتی حین، تو کچھ دن اس کا انتظار کرو، اس کے یہ وساوس ختم ہو جائیں گے، انتظار کرو، ابھی اس کو کچھ وسوسہ لاحق ہے، ذرا دیکھ لو، انتظار کرو۔ قال رب انصرنی بما کذبون، تو نوح نے دعا کی کہ اے میرے رب اب تو اس چیز سے میری مدد فرما جس میں انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فأوحینا الیہ، سو ہم نے اس کی طرف وحی کی، ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا، کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ۔ فإذا جاء امرنا وفارت النور، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور طوفان ابل پڑے، فارت تنور یعنی طوفان ابل پڑے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو اس میں ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے جوڑے رکھ لو، یعنی نر اور مادہ، میل اور فیمیل، یعنی در حقیقت ہر اس جانور کے جوڑے جس کی اب طوفان کے بعد تمہیں ضرورت ہو سکتی ہے۔ وَأَهْلَكَ، اور اس کے ساتھ اپنے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو۔ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، ان میں سے سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے۔ فَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور دیکھو مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہ کہنا
جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی جو ایمان لے کر نہیں آئے، جنہوں نے جو شرک پر ہی اڑے رہے، تو وہ تو پھر اس طوفان میں غرق ہوں گے۔ تو لہٰذا ان کے بارے میں مجھے کچھ میں کہنا ہے، انہم مغرقون، وہ لازماً غرق ہو کے رہیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو لیں، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو پھر اس طرح سے کہنا کہ شکر ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس نے ان ظالم لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرمائی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور دعا کرنا کہ اے میرے رب تو مجھے برکت کا اتارنا اتار، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ ان فی ذالک لآیات، حقیقت یہ ہے کہ اس سرگزشت میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور آزمائش تو ہم کرتے ہی ہیں، ہم تو اصل میں تم کو دنیا میں امتحان کے لیے ہم نے بھیجا ہے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم اٹھائی۔ یہ اشارہ در حقیقت قوم عاد اور قوم ثمود کی طرف ہے، جن کی سرگزشتیں ہم اس سے پہلے سورہ اعراف اور سورہ ہود میں دیکھ چکے ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور ان میں بھی ایک رسول انہی کے اندر سے اس دعوت کے ساتھ بھیجا کہ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی بندگی کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر کیا اس کے شریک ٹھہرا کر تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں ہو؟ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کی قوم کے سرداروں نے جو کہ منکر تھے، انکار کرنے والے تھے، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور جنہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا تھا، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی میں جن کو ہم نے آسودہ کر رکھا تھا، مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، انہوں نے کہا کہ یہ تو بس تمہارے جیسا ایک بشر ہے، ایک آدمی ہی تو ہے، يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلُكُمْ، اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی، اپنے ہی جیسے ایک بشر کی بات مان لی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو اس وقت تم ضرور خسارے میں رہو گے، گھاٹے میں رہو گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، کیا یہ تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا، اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، تو اپنی قبروں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے، اپنے قبروں سے تم لازماً نکالے جاؤ گے، وہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، بڑی انہونی بات ہے، بڑی بعید ہے، بہت دور کی بات ہے یہ ڈراوا، وہ جو تمہیں سنایا جا رہا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، زندگی تو بس یہی ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے، وہ اس دنیا کے علاوہ کوئی اور زندگی کا تذکرہ کر رہا ہے، تو یہ تو بڑی انہونی بات ہے، ناممکن ہے، ایسا ہونا نہیں ہے۔ بلکہ دنیا کیا ہے، زندگی کیا ہے، بس یہی ہماری جو دنیا کی زندگی ہے، یہی اصل زندگی ہے، نموت و نحیا، ہم یہی مرتے ہیں اور یہی جیتے ہیں بس۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہم کو ہرگز اٹھنا نہیں، ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ان هو الا رجل، کچھ نہیں، یہ محض ایک آدمی ہے، ایک بشر ہے، افترا علی اللہ کذبا، جس نے اللہ پر ایک جھوٹ گھڑا ہے۔ وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس کو ہرگز ماننے والے نہیں، ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، اس پر پھر رسول نے دعا کی کہ اے میرے رب، اب تو اس چیز سے میری مدد فرما جس میں انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ قال اما قلیل لیصبحن نادمین، ارشاد ہوا کہ اب زیادہ دیر نہیں ہوگی کہ یہ پچھتاتے ہی رہ جائیں گے۔ فاخذتهم الصیحۃ بالحق، پھر ان کو ہمارے وعدہ حق کے مطابق ایک سخت ڈانٹ نے آ لیا۔ فجعلناہم غثاء، اور ہم نے ان کو بالکل چورا چورا، خس و خشاک کر کے رکھ دیا۔ فبعدا لقوم الظالمین، سو ایسے ظالم لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ ثم انشانا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں، یعنی انہوں نے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا۔ چنانچہ ما تسبق من امت اجلہا وما یستخرون، کوئی قوم نہ اپنے لیے وقت مقررہ سے آگے جاتی تھی نہ پیچھے رہتی تھی۔ یہ در حقیقت مخاطبین کو تنبیہ ہے کہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ تم سے پہلے جن قوموں نے پیغمبروں کی تکذیب کی ہے، ان میں سے کوئی بھی اپنے اجل کو پہلے نہیں بلا سکی اور نہ آنے کے بعد ٹال سکی، لہذا تمہارا پیمانہ بھر جائے گا
تو تم بھی اسی طرح فنا کر دیے جاؤ گے۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، کلما جاء امۃ رسولھا، لیکن ہوا یہی کہ جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا، کذبوہ، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے بھی ان قوموں میں سے ایک کے پیچھے ایک کو لگا دیا، وجعلناہم احادیث، اور ان کو کہانیاں بنا دیا، ہم نے قصے بنا دیا، فبعدا لقوم لا یؤمنون، سو ان لوگوں پر لعنت جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بھی ایمان لے کر نہیں آتے، تو لعنت ہے ان لوگوں پر جو ماننے والے نہیں ہیں، ایمان لے کر آنے والے نہیں ہیں۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو ہم نے اپنی نشانیاں اور کھلی سلطان، کھلے حجت کے ساتھ بھیجا، علیہم السلام، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، فاستکبروا وکانوا قوما عالین، تو انہوں نے بھی تکبر کیا اور وہ بڑے سرکشی لوگ تھے۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں کی بات مان لیں، وقومہما لنا عابدون، درا حال ہے کہ ان کی قوم یعنی موسیٰ اور ہارون کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے، یعنی در حقیقت یہ ان کے تکبر کی وضاحت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو حق سے بالاتر سمجھا اور اس کو محض اس لیے جھٹلا دیا کہ وہ ان کے غلاموں کی طرف سے پیش کیا گیا ہے یہ حق۔ فکذبوہما، سو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، فکانوا من المہلکین، اور بالآخر ہلاک ہو کے رہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کر دی تاکہ اس کی قوم کے لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو بھی ہم نے اسی طرح ایک نشانی بنایا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور ایک بڑی آزمائش کے وقت دونوں کو ایک ٹیلے پر پناہ دی، ذات قرار و معین، جو اطمینان کی جگہ تھی، قرار کی جگہ تھی، اور وہاں ان کے لیے ایک چشمہ جاری تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کے وقت کی طرف یہ اشارہ ہے کہ جب حضرت مریم سلام علیہا ایک ایسے گوشہ تنہائی کی تلاش میں تھی جہاں وہ لوگوں کی تان اور تشنیع سے بچ کر، ان سے محفوظ رکھ کر وہ بچے کو جنم دے سکیں، تو ان پیغمبروں سے ہم نے یہی کہا کہ یا ایھا الرسل، اے رسولو، اے پیغمبرو، تم ان لوگوں کی توہمات کی پرواہ نہ کرو اور کلوا من الطیبات، اور پاکیزہ چیزیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ، وعملوا صالحا، اور اچھے عمل کرو، انی بما تعملون علیم، میں جانتا ہوں جو کچھ بھی تم کرتے ہو، وَإِنَّ هَذَا أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، یہ تمہاری امت ہے، ایک ہی امت، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں، پس مجھے سے ڈرو۔ مطلب یہ کہ دین کے نام پر الگ الگ امتیں لوگوں نے قائم کر رکھی ہیں، اللہ نے جو دین تمہیں دیا ہے وہ ایک ہی ہے، لہٰذا امت بھی اصلاً ایک ہی ہے۔ قرآن در حقیقت اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ دنیا میں اللہ کے جو نبی اور رسول آئے وہ الگ الگ دین لے کر آئے، الگ الگ دینوں کی دعوت لے کر وہ آئے ہیں اور انہوں نے الگ الگ امتوں کی بنا ڈالی، بلکہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر نبی نے ایک ہی امت مسلمہ کے قائم کرنے کی جد و جہد کی۔ جب قوموں نے اس دین میں بگاڑ پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے دوسرے نبی اور رسول بھیجے۔ ان نبیوں اور رسولوں نے اصل دین سے الگ کوئی چیز نہیں پیش کی، وہی دین پیش کیا جو سابقہ رسول لے کر آتے تھے، سابقہ نبی لے کر آتے تھے، تو وہ رسول صرف اصل دین کو ہی قائم کرنے پر اپنا سارا زور صرف کیا۔ قرآن اسی مبارک سلسلے کی آخری کڑی ہے، اس نے اصل دین کو، جس کی دعوت آدم اور نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح تک ہر نبی نے دی، بالکل نکھار کر اس کی اصل صورت میں پیش کر دیا ہے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر لوگوں نے ان کے بعد اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اب ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِینٍ، تو انہیں بس کچھ دن ان کی سرمستی میں رہنے دیجئے، چھوڑ دیجئے ان کی اسی سرمستی میں۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ سمجھتے ہیں
کہ ہم جو مال اور بیٹے ان کو دیے جا رہے ہیں، نسارع لہم فی الخیرات، تو گویا ان کی بھلائیوں پہنچانے میں، ان کو بھلائیوں میں ہم سرگرم ہیں، ان کو بھلائیاں پہنچا رہے ہیں، بل لا یشعرون، نہیں ہے، بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، البتہ جو اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں، والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربہم لا یشرکون، اور جو کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہراتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، اور جو اس کی راہ میں دیتے ہیں تو جو کچھ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ انہیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، وہی ہیں جو کہ بھلائیوں کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہ ان کو پا کے رہیں گے، وہ بھلائیاں، وہ خیرات، وہ نیکیاں، اس کا بدلہ ان کو مل کے رہے گا۔ ولا نکلف نفسا الا وسعہا، حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، یعنی اپنے بندوں سے جن صفات کے حامل بن کر جینے کا ہم تقاضا کرتے ہیں وہ ان کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ہم نے ہر انسان کو اس کی طاقت دے کر پیدا کیا ہے کہ امتحان کی دنیا میں وہ ان صفات کا حامل بن کر زندگی بسر کرے، اس کے نتیجے میں اپنے استحقاق کی بنیاد پر وہ اللہ کی ابدی جنت کا وہ وارث بن جائے گا۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دے گی، ہمارا نامہ اعمال، ہمارا کمپیوٹر بالکل ٹھیک ٹھیک انہیں واضح کر دے گا کہ وہ دنیا میں کیا عمل کرتے رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، ذرا برابر بھی ان کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ نہیں، یہ منکرین اس کو نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور یہی نہیں، ان کے اعمال، ان کے مشاغل اس کے سوا ہیں بہت سارے، ہم لہا عاملون، اور یہ انہی میں ہی پڑے ہوئے ہیں، اپنے انہی اعمال میں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ان کے خوشحالوں کو ہم عذاب میں پکڑ لیں گے، اذا ہم یجأرون، تو پھر یہ فریاد کرنے لگیں گے، لا تجرؤوا اليوم، اب آؤ فریاد مت کرو، اس کا کوئی فائدہ نہیں، انکم منا لا تنصرون، ہماری طرف سے اب تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، میری آیتیں تمہیں سنائی جاتی تھیں، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تو تم پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہوئے الٹے پاؤں بھاگ جاتے تھے، مستکبرین بہ سامرا تہجرون، اس سے تکبر کر کے گویا قصہ گو کو چھوڑ رہے ہو۔ اسی پر ہم اپنی آج گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔